والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله معزز و محترم حاضرین، ساتھیاں نو تھوڑی جگہ دیو بھی، باہر چونکہ موسم نہیں صحیح تے تھوڑا جگہ دیو ساتھیاں. اگے آ جاؤ بھی، اگے آ جاؤ، اگے ہو جاؤ، تھوڑا صفحہ چھوڑ دیو، بعد پھر صفحہ بنا لیں گے. بعد صفحہ بن جان دیاں جدو بارش رک جائے گی تو پھر صفحہ بنا لیں گے کہ جو ساتھی نے انہوں نے اپنے ساتھیاں نو بچاؤ. جگہ دیو دوستوں، ماشاءاللہ. جدوں بارش رک جائے گی انشاءاللہ پھر باہر صفحہ بنا لیں گے. ماشاءاللہ. یہ بھی اللہ پاک دی اپنے بندیاں تے رحمت ہوندی ہے. لو جی ہو گیا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. عزیز من و گرامی قدر احباب، قرآن کریم دی ایک آیا کریمہ بڑی معروف ہے. اس دے حوالے نال محرم دے اس جمعۃ المبارک دے چند گزارشات پیش کرا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. اللہ تعالیٰ دا ارادہ ہے کہ او آل مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ، انہاں تو ہر ناپاکی نو دور کر دے. انما یرید اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے، لیذہب، یہ کہ لے جائے عنکم الرجس، تمہارے پاس سے پلیدی کو، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور تمہیں ستھرا کر دے. تطہیرا، جیسے ستھرا کرنے کا حق ہے.
تمہیں ایسے پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ عزیزم یہ مفہوم میں آپ کی خدمت میں پیش کیتا ہے، تھوڑی جی دی تفصیل کرانگا کہ اللہ نے فرمایا اہل البیت، اے گھر والو، اے گھر والو۔ اچھا، آل اور اہل اور قربا انہاں میں فرق ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ بعد اوقات آل تو مراد منن والے ہوندے نے، پیروکار ہوندے نے۔ مثلا اللہ قرآن فرماندے نے اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم وَيَسْتَحْيَوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس جگہ تے لفظ استعمال ہویا ہے آل فرعون، آل فرعون، تو فرعون دی اولاد نہیں، فرعون کو اولاد ہے ہی نہ۔ اس وقت آل تو مراد او لوگ نے جڑے فرعون دے پیروکار سن، او دے کفر اور طغیان اور شرک اس دے فالور سن۔ قرآن نے انہوں نے آل فرعون آکھیا ہے۔ اس معنی دین بھی یہ چیز موجود ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کل تقی و نقی ہوا آلی، جڑا صاف تے ستھرا ہو جائے وہ میری آل وچ۔ سمجھ آ گئی؟ ہر صاف ستھرا نیک بندہ حضور دی آل وچ شامل ہو جائے گا، لیکن اہل بیت وچ ہر کوئی شامل، آپ کو سمجھ آ گیا؟ ایسی دا ایک معنی، لیکن پوری رسول اللہ دی امت وچ جدو بھی ہون آل دا لفظ بولیا جائے ادوں فاطمہ الزہرا دی قیامت تک ہون والی اولاد مراد ہوندی۔ یعنی ایک معنی ہوندہ ہے لغوی اور ایک معنی ہوندہ ہے اصطلاحی۔ علمی اور لغوی معنی ہوئے، لیکن عرف دے اندر ہون مشہور ہے وے امت پوری وے جدو آل بولیا جائے۔ مثلا کوئی بہت بڑا عالم بھی ہے وہ نسی آل رسول نہیں کہہ سکتے، کہندے بھی نہیں، کہہ سکتے بھی نہیں، کیونکہ عرف یہ مشہور ہو گیا ہے کہ آل رسول جدو بھی بولے جان اس تو مراد ہوندے نے فاطمہ زہرا پاک دی اولاد۔ آپ نو سمجھ آ گئی؟ ہون جتھے بھی بولیا جائے کسی سید صاحب نال تے بولیا جاندہ ہے آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی، یہ لفظ سادات دے نال لکھیا جاندہ ہے، اور یہ سادات واسطے خاص ہو گیا ہے۔ جیسا کہ لفظ ہے سید، اس دا معنی ہے سردار، تو سردار اور بھی ہیں پر کسے نو سید ہونا نہیں آکھیا جاندہ، کیونکہ سید جیڑا لفظ ہے اے رسول اللہ دی آل واسطے خاص ہو گیا ہے۔ اے لفظ آل رسول حضور دی اولاد دی پہچان ہے کہ جس بندے نال لکھیا ہوئے سید، یہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ اے آل رسول نے حضور دی اولاد نے فاطمہ زہرا دی اولاد۔ ویسے دا لغوی معنی سردار ہے، لیکن ہر سردار جیسا کہ حدیث حضور نے فرمایا سید القوم خادمہم، کہ جڑا قوم دا وڈا ہوئے او قوم دا خادم ہوندہ ہے، لیکن ہون اس دا اطلاق صرف آل رسول تے ہی کیتا جاندہ ہے۔ اہل بیت او ہوندے نے جڑے بندے دے گھر وچ رہندے ہو،
کسے بندے دے گھر وچ بھی رہن والے او دے او پیارے جدا انہاں نال خاص تعلق ہوئے او دے اہل بیت ہوندے نے، یعنی گھر والے ہوندے نے۔ مثلا بیویاں نکاح تو بعد او عورت جدے نال مرد دا نکاح ہوئے او مرد دے اہل بیت وچ ہوندی۔ ہر کوئی نہیں۔ حضرت سلمان الفارسی حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت ہے، اس نو اہل بیت منیا جائے آکھیا جائے تو ایدہ مطلب ہے آپ پہ ہر کوئی اہل بیت نہیں بن سکتا، جنہاں نو رسول اللہ اہل بیت بنان او اہل بیت ہے۔ سلمان نو حضور نے اہل بیت بنایا، زبان چو ادا فرمایا، لہذا سلمان اہل بیت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین مجتبی سید الشہداء، آپ سرکار نو حضور نے اپنی چادر دے اندر داخل فرمایا۔ حضور نے چادر اوڑی سی اور ام سلمہ پاک حضور دی بیوی نے انہاں دے حجرے وچ جلوہ گر سا، تو آپ تشریف لائے۔ جدو تشریف لائے یہ چاروں ہستیاں، تو حضور نے انہوں نے چادر دے اندر کر لیا، اپنی چادر، اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے سارے میرے اہل بیت۔ اچھا اگر کوئی نادان آدمی یہ آکھے کہ جو چادر وچ نے صرف وہ اہل بیت نے تجھے نہیں، تو میں عرض کراں گا کہ حضرت علی پاک دی بیٹی سیدہ زینب جنہ کربلا وچ اپنے بھرا نال پورا حصہ ادا کیتا ہے، وہ چادر تھلے کوئی نہیں، مگر اہل بیت وچ ہیں۔ حضرت ام کلثوم علی پاک دی بیٹی نے، فاطمہ زہرا دی بیٹی، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ برا اہل بیت ہون تے انہاں دیاں بہناں اہل بیت نہ ہون؟ ایسا نہیں نا ممکن ہو سکتا۔ سیدہ زینب بھی اہل بیت نے، سیدہ ام کلثوم بھی اہل بیت نے، اور رسول اللہ دیاں چاروں بیٹیاں اہل بیت نے، رسول اللہ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت نے۔ لہذا کسے جماعت فرقے گروہ دی فقیر گل نہیں کرتا، کسے فرقے نال گروہ نال سن کوئی غرض نہیں کہ انہاں دا سوچن دا انداز جو ہوئے گا او دے خود ذمہ دار ہون گے۔ اسی اپنے عقیدے دے ذمہ دار ہاں کہ اہل و سنہ دے عقیدے حضور دیاں چاروں بیٹیاں اہل بیت نے، فاطمہ زہرا دی دوویں بیٹیاں اہل بیت نے، مولا علی سرکار دے بھرا اہل بیت نے، فاطمہ زہرا دیاں بہناں اہل بیت نے۔ بھائی اگر کوئی ساتھی آکھے کہ دلیل دیو دھونس نہ دیو، تو انہاں سنگیاں واسطے دلیل پیش خدمت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری آل ہے او دے اتے صدقہ، بولیے صدقہ حرام ہے، آل رسول تے صدقہ، تو جو اگر تے صرف فاطمہ پاک علی پاک اور حسن حسین تے حرام ہویا ہے تے مڑ صرف ہی ہونے، تے جی علی دیاں براواں تے بھی حرام ہویا ہے تے دا مطلب ہے پھر وہ بھی اہل چ نے، تاں ہی اس دور دے لوگ انہاں نوں صدقہ نہ دیندے کہ تسی تے اہل شامل۔ آپ نو سمجھ نہیں ہے، کیونکہ یہ رول ہے اللہ کی طرف،
شریعت دا قانون ہے کہ آل رسول تے صدقہ امام حسن حضور دی خدمت پیش ہوئے، ایک کھجوراں دا ٹوکرا پیا سی، ٹوکرا کھجوراں صدقے دیاں سن، امام حسن نے ایک ٹوکرے چو کھجور اٹھائی تے منہ وچ پا لی، میرے نبی پاک نے منہ کھول کے تے انگل پا کے تے کھجور باہر کٹی اور فرمایا ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، انا لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے، آل رسول پر صدقہ حرام ہے۔ تو صدقہ تے حضرت عقیل دی اولاد تے انہاں تے بھی حرام سی، حضرت جعفر طیار تے انہاں دی اولاد تے بھی حرام سی۔ دا مطلب ہے علی بھی آل شامل نے، علی دے بھرا بھی شامل نے، فاطمہ پاک بھی آل چ نے، فاطمہ زہرا دیاں بہناں بھی شامل، باقی صحابہ تے صدقہ حلال سی لینا۔ یہی فرق کر لو نا، صحابہ پاک جڑے موجود سن اگر انہاں چوں امیر ہونا تے صدقہ دیندے سن، غریب ہونا تے صدقہ لے لیندے ہیں، لیکن آل رسول امیر ہون تے دے سکدے نے، غریب ہون لے نہیں سکتے۔ ہن بھی کسے مفتی تو پوچھ لو کیا سیدہ نو زکات دے علاقے وچ ہوئے سنی کہ وہ تو پوچھنا کہ کیا جی آل رسول نو زکات دے سکنے ہیں، تو جواب آئے گا نہیں دے سکتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے بھائی صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ آل رسول تے اللہ نے اور اللہ دے رسول نے صدقہ حرام کر دیتا ہے، انہاں کھان کیوں؟ کہ مال دی میڑے، مال دی میڑے، اللہ پاک نے ہر میڑ نو آل رسول تو دور رکھیا ہوئے۔ لو بھائی صاحب آپ ناراض تے نہیں ہوندے پہ، ایک ہولی جی گل پیا کرنا، یہ دا مطلب ہے بہادور دی آل وچ تے دوجیاں بندیاں وچ کچھ فرق تے اللہ بھی پائے ہے۔ تسی اکو جہی سمجھیا کرو ہاں جو اکو جہی، لیکن اے ہولی جہا پیانا نا کوئی بندہ ڈر نہ جائے بھئی کچھ فرق تے پھر اللہ بھی انہاں وچ رکھیا ہے کہ نہیں؟ دوجیاں نو فرماندا ہے صدقہ کھا لو تے حضور دی اولاد نو فرماندا ہے تسی نہ کھایا جی، اے دا مطلب ہے کچھ فرق شریعت وچ بھی انہاں وچ تے دوجیاں بندیاں وچ ہے جی۔ اے جڑا بندے اجے بھی سیدان سلام کر دے نا، کچھ اس تو ہی کر دے نے بھائی انہاں وچ تے ساڈے وچ کچھ تھوڑا جہا اس اعتبار نال فرق ہے۔ ان جڑے نام منن والے انہوں آندے بس سارے اکو جہی، اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمایا اکو جہی۔ میں کہتے ایسی کدو آکھیا وکھرے وکھرے، رنگ تے اللہ کوئی نہیں لایا، نہ ٹھپا لایا، سارے ہی کوئی نہیں، لیکن حکم دیتا آل رسول نو صدقہ نہ دیا جائے۔ نہیں انہوں نے نہیں دے، ہن بھی نہیں دے دینا چاہیے نہیں۔ اور جڑی ساڈی فقہ دیاں کتاباں، چلو ایک گل آ گئی تو یہ بھی دس دیاں، جتنیاں اہل سنہ دیاں حنفی فقہ دیاں کتاباں نے انہاں وچ یہ اصول ہے کہ اگر 100 بندہ مسجد وچ حاضر ہوئے، وہ علم وچ، حسن وچ، قرات وچ، باقی ساریاں چیزاں وچ برابر ہون، انہاں چو مسلے تے او کھلوے جڑا انہاں چو آل رسول ہوئے انہاں کے کھلا رہا کرو۔ یہ مطلب ہے کچھ فرق تھوڑا جہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جدو نظرانہ تقسیم کر دیا ہے نا یا لنگر شریف، تو آپ ساریانو ایک ایک حصہ دین دیا ہے، آل رسول نو دورہ دین دیا ہے۔ پھر انصاف تا ہے نہیں بھائی کو جہاں دیتا جائے، لیکن آپ آل رسول نو ڈبل دین دیا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ حضرت فکر دس دیا ہے بھائی کچھ فرق آل رسول اجتے دوجیاں بندیاں وچ بولے نہیں آپ جی، کچھ فرق ہے۔ دین وچ بھی سمجھ آندی ہے وہ کوئی فرق انہاں وچ تے دوجیاں وچ ہے، فرق ہے۔ اس فرق نو
جڑے صاحب ذوق نے وہ ملوز خاطر رکھتے ہیں، وہ اس چیز نو ذہن وچ رکھتے ہیں کہ یار کچھ فرق ہے عام امت اور آل وچ، کچھ فرق ساڈا ہے نا ایک سنگی سی ہے تو پولیس پر پولیس والے بھی کدی کدی چنگیاں گلاں کر لیں، وہ درویش جہا بندہ سی تے بیٹھیاں گل ہوئی تو اس نے کہا بھی گل اسی فقیر بننا ہوئے نا شاہ جی تے سن سر تو لے کے پیراں تائیں اندر دی ساری وائرنگ کروانی پوندی ہے، وائرنگ کروا کے تے مڑ کنیکشن لوی دے تے تاں روشنی ہوندی ہے۔ تواڈے اندر قدرتی اگے ہی وائرنگ سیداں وچ ہوئی ہوندی ہے یا کوئی سوچ لائے دو میں بڑھ پوندا ہے۔ میں کہا میں پولیس والا بیلی جڑا ہے اس گل اپنے رنگ نال کیتی پر چلو کسی حساب وچ کر ہی گیا۔ سو کوئی فرق ہے، کوئی فرق ہے، یہ اتنے بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے جڑی آپ حضرات دے سمجھنے لائے کہ انشاءاللہ یہ اتنے کدی میں گفتگو کرانگا۔ زیادہ میں اس موضوع اس واسطے بھی گفتگو کدی نہیں کی تھی کہ بندیاں آکھنا آپ سید ہے اپنی آپ پہ ہی تعریفاں کرتا رہا، اس تو بھی میں اس موضوع تے گفتگو نہیں کرتا۔ آؤ اگے چلیے۔ حضور نے جنہاں نو اپنی چادر تھلے لیا ہے، بھائی صاحب ایک جملہ نوٹ فرما لو، جنہاں نو حضور نے چادر تھلے لیا ہے وہ بھی حضور دے پیارے نے، جنہاں نو حضور نے اپنے روزے تھلے سوایا ہے وہ بھی حضور دے پیارے نے۔ یہ ہے سنی سکول آف تھاٹ، یہ ہے ریئل اینڈ پیور سنی سکول آف تھاٹ، اور یہ آج کا نہیں ہے، یہ 1400 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے، مگر فرق ہے عزیز من، اس فرق کو ہی تے سمجھنا کمال ہے۔ ہاں حضرت پیر سید وارث شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، واہ شاہ جی تواڈی کیا بات۔ وقت تھوڑا یار اے مڑ راتی سن لما دے، تھوڑا جہا میں تمہیں ہور سنانا، وقت تھوڑا رہ گیا پیچھے۔ سید وارث شاہ اور دی گل کرن لگا، جنڈیالے شیر خان میں آتا ہونا تسی اے سمجھ لو صرف ہونے والے شاہ نہیں صحابان مندے، اگلے پرانے شاہ بھی صحابان مندے آئے، وارث شاہ بھی تے سیدی ہے۔ ہاں جی شاہ جی فرماتے ہیں چارے یار حضور دے گور چارے تے سب ایک تھی ایک چڑیندڑے نی۔ تھوڑا جہا تبدیل کر کے پڑھنا، وارث شاہ نے فرمایا چارے یار، میں جو پڑھنا سارے یار حضور دے گور سارے تے سب ایک تھی ایک چڑیندڑے نی۔ جنہ انا جوان وچ فرق جاتا تے او دروں حضور دے گندڑے۔ گندڑے نے جیڑا حضور دیا یاراں جو فرق کرے او حضور دی بارگاہ چو گندڑے نے۔ واہ شاہ جی تہاڈی کیا بات،
جنہ انا چواں وچ فرق جاتا تے او دروں حضور دے گندڑے نی ابو بکر عمر عثمان حیدر آپ اپنی گنی سہیندڑے نی وارث شاہ مددی چار یار والی تے ربا بخش میرے فیل مندڑے نی بھائی حسین حسن زہرا علی اے میرے نبی دے چادر والے اہل بیت جنہاں نو حضور فرمایا ہے اللہ فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اچھا بھائی بعض کتنے پاک نے ایک دے اوپر میں جملہ عرض کرنا کہ کتنے پاک نے ایک جملہ ذرا سمجھنا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ پاک کتنے نے پاک کیتے جو نے کتنے پاک نے۔ دنیا دی ہر عورت مہینے دے اندر کچھ ایام وہ گزار دیئے ماں بہن بیٹی سارے دے رشتے ساڑھے جنہ وچ وہ عورت پاک نہیں ہوندی۔ ایسا ہے کہ نا ایسا ہے کہ نا لیکن سیدہ زہرا پیدا ہون تو لے کے اپنے وصال با کمال تک ایک مرتبہ بھی ناپاک نہیں ہوئی یا پاک ہی رہی۔ آپ کو سمجھ جدو عورت دے گھر بچہ پیدا ہوندہ ہے وہ کچھ وقت واسطے انہوں صدنے مدت نفاس جیڑی عورت نفاس سے مبتلا ہو جائے وہ دے البیٹا پیدا ہو جائے وہ عورت پاک لیکن سیدہ فاطمہ زہرا اتنیاں پاک نے کہ جو ہی آپ دے گھر بھائی صاحب جو ہی آپ دے گھر اللہ اکبر مولا حسن حسین پیدا ہوئے نے آپ فوراً مسلح تے کھڑا ہو کے نماز پڑھ دیا سا ایک نماز بھی قضا نہیں۔ ایسا مسئلہ سنیے تو ایک مائرہ حضور تو مسئلہ پوچھا یا رسول اللہ عورت اگر ناپاک ہو جائے بچہ پیدا ہوئے وہ کتنے دن نماز نہ پڑھے؟ رسول اللہ نے فرمایا ویسے مدت نفاس تھی 40 دن لیکن اگر پہلے پاک ہو جائے تو ہو جائے مدت نفاس سے 40 دن اگر پہلے پاک ہو جائے تو ہو جائے۔ انہاں کہا جی فاطمہ پاک حال تھے آج ہی بچہ پیدا ہویا وہ آج ہی مسلح تے کھڑیاں ہو گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی حور ہے اللہ پاک نے ہر قسم دی حیض اور نفاس دی پلیدی تو اس نو پاک فرما چھڑیا ہے۔ ابھی سمجھئے کتنے پاک میرے نبی پاک نماز پڑھ رہے ہیں نماز۔ اچھا بھائی صاحب نماز کے بارے یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز عمل کثیر کریے دو آنکھاں نال کوئی ایسا کام کریے جنہوں عرف وچ عمل کثیر سمجھا جائے بندے ویکھ کے آکھن نماز نہیں پیا پڑھدا کوئی اور کام پیا کردا ہے تو پھر نماز نہیں رہے گی عمل کثیر نہ۔ ایسا ہے کہ نا یہ مسئلہ شرعی ہے کہ عمل کثیر نال نماز جڑی ہے او دے وچ خلل آوندا ہے۔ حضرت محمد کریم سائیں نماز دی حالت اتنی اور نماز ایک بھی سجدے دی حالت ہے اتو امام حسین آ گئے نانا جی دے موڑیاں دے اتے بہ گئے۔ بھائی صاحب تُساں آ کے 1000 باری یہ گل سنی میں یہ نہیں آندا بھئی تُساں یہ گل کے سنی نہیں جس نہیں سنی میں تے آنا وہ بندہ پتہ نہیں کی میں دا
لہذا تو آنے اگے سنی ہونی چاہیے بچپن تو ہی کہ رسول اللہ سرکار نماز پہ پڑھ دیں اتے نماز جا کے حسن تے حسین بہ گئے حسن حسین پاک بہ گئے حضور سجدے چ نے ہاں 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 بھائی صاحب آج حضور سجدیوں سر نہیں چاہ رہے اے حضور وہ حضور نے جڑے کھڑے ہونا تے تھوڑا جہا لمبا کھڑا ہونا قیام طویل کرن نماز لمبی کرن تے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص محبوبہ تیرے نال پیار ہے اتنی لمبی نہ پڑیا کر ہائے 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 حضرات آپ نے سمجھ آئی گا کیونکہ حضور پاک دے قدم شریف کھڑیاں کھڑیاں سوچ جاندے ہیں نماز لمبی حضور کرنی تے اللہ فرمانا سونا لمبی نہ کرو نصفہ ادھی کر لو تے جے ادھی تے بھی مشقت محسوس ہوئے اوین کوش تے ادھی نالوں بھی تھوڑی کر لو توجہ ہوئی آپ نے کہ نہیں محبوبہ نماز لمبی نہ کرو بھائی صاحب جس نبی دی عبادت لمبی ہوئے قیام لمبا ہوئے تے اللہ فرماتے نے سونیا لمبا نہ کرو اج محبوب سجدے چنے تے حسین اٹھتے نے اج اللہ فرما رہے سونیا لمبا کرو ہائے ہائے آپ کو سمجھ آئی پہلے حکم ہے کہ لمبا نہ کرو محبوبہ تیرے نال پیار ہے اج لمبا کرو کیونکہ تیرے نال بھی پیار ہے تیرے پتر حسین نال بھی پیار ہے اج سجدہ طویل ہے اور طویل ہوندہ جا رہا ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی نے یہ بھی اس نماز میں شامل ہے میں ان نمازیاں تو صدقے جاواں جنہ او نماز پڑھیے کائنات دی ہر نماز مسلح تے امام ایک ہوندہ ہے او کیسی نماز آئی جدے ایک امام نبیاں دا امام ہا ایک امام حسین امام ہا آیا 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 بھائی کیسی نماز ہے جدے دو امام ایک امام سجدے تے جدا اتے سوار ہے ہاں 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 یہ دو امام ماڑی نماز پڑھنا لیا مندیان صاحب بھی آکھیا جاتا ہے جی بھائی صاحب توجہ ہے تھوڑی آل اپسٹ ہوں دی بقول تھوڑے ساڑھی تے اے درود نماز چپایا ہے ان دے تو قربان جائیے وہ صرف حضور نو تے درود چپایا نہیں او دا حکم ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بھائی صاحب ہون آل بھی نماز چاہ گئی بھائی صاحب ایک جملہ ایتے پھر بول دیا یہ دا مطلب ہے وزیر اعظم نماز کوئی نہیں آل ہے جگیردار نماز لیکن آل نماز بھی امام شافعی فرماتے ہیں یا اہل بیت النبوت کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ اے آل رسول تہاڈا تے اے شان بڑا ہے جڑا نماز وچ تہاڈے تے درود نہ پڑھے اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کردا آل رسول تے درود پڑھ دیو کہ نہیں تے جے کو بندہ آکھے با میرے تے بھی پڑھو پوچھئے بھائی جی تہاڈے تے کیوں پڑھیے دوسرا کہہ رہا ہوں میں بندہ پیسے آڑا بڑا بھائی صاحب پیسے نالے نہیں پڑھی دا اللہ پڑھوائے تے پڑھی دا یہ پیسے نالے یہ ساڑھی مرضی نہیں یہ ساڑھی پسند دا نا نہیں اللہ تے اللہ دے رسول دی چاہ دے کہ نماز حضور تے بھی درود پڑھیا جائے حضور دی آل تے بھی پڑھیا جائے وہ جیڑے آل تو نس دے نے جے نماز پڑھن تے درود انہاں بھی پڑھنا پاؤندا ہے آل تے ہے کہ نا چلو اے پھر سوچنا ہی ہے ذرا تسی بھی سوچ لیا جائے بس جنہ وچ اسی جنہ اتے اسی نماز وچ درود پڑھنے ہاں وہ کتنی عظیم ہستیاں نے بھائی صاحب توجہ فرمائے حضرت شداد بن اوس صحابی نے فرماتے ہیں میں پیچھے سا رسول اللہ دے تے جدو سجدہ طویل ہویا نا کہ میں سر اٹھا کے ویکھیا خیر ہوئے حضور دا سجدہ اتنا طویل کیوں ہے
فرماندے جدو میں سر اٹھایا تو میں دیکھیا حضور سجدے چ نے، حسین اتے سوار ہوئے، ہائے ہائے ہائے۔ عزیزان من گرامی قدر احباب، تاں عقیدہ رکھنے فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، لج لگیاں دی پال سونیا، میدان جد ہووے عملہ دا میزان جد ہووے، ساڈا رکھنا خیال سونیا، ساڈا رکھنا۔ اے بے عمل جے مریداں یا حسین تواڈے بے عمل جے مریداں، عمل تھوڑے نے کم چنگے نہیں کر دے، لیکن دن رات حسین حسین کردیاں گزار رہے ہیں، بس ایدی یار دوے ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں مثال سونیا، ساڈا رکھنا خیال سونیا۔ عزیزان من صحابی رسول فرما دے میں مڑ سجدے پہ گیا، بھئی جا کے آخری چاند میں نے جا کے درا، میں مڑ سجدے پہ گیا، ویکھ بھی لے آئے، پھر سجدے پہ گیا، گویا صحابی یہ سبق پڑھا گئے، پتہ لگ گیا ہے سجدہ طویل کیوں ہے، ہن نماز جانے یا نماز پڑھانا جانے، یا انج کہہ لو ہن نبیاں دا امام جانے یا عاشقاں دا امام جانے، ہن انج بھی کہہ سکنے ہیں ہن نماز والا رب جانے یا حسین جانے۔ اسی تے لمبے پہ گئے ہیں بھائی، سرکار پھر سجدے فرماندے ہیں جدو سرکار نے اپنی مرضی نال نماز ختم کی تھی، صحابہ پچھوئے لکمہ نہیں دیتا، اللہ اکبر لمبی کر چھڑی ہے انی نہیں ہونی، نماز پڑھی گئی دعا ہو گئی تے صحابہ صرف یہ سوال کیتا ہے سونیا اگو بھی انجی ہونا کرنا۔ میں بڑی ذمہ داری نالے جملہ بول رہا، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا سجدوں کی طوالت کا حکم آ گیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا اگوں بھی سجدے لمبے ہی ہونے، انہاں نہ پتہ لمبا ہویا کیوں، تاں سرکار اگوں بھی لمبے ہی ہونے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ نہیں ہونے نے، آج میرے سجدے وچ حسین آ گیا، میں نماز اچھا اتے حسین آ کے سوار ہو گیا سی، تو جدو اپنی مرضی نال حسین میری پشت چو اترے ہے، پھر میں سر اٹھایا ہے، نہ صحابہ آکھیا ہے پھر بندے دے آن نال نماز اپ سیٹ تے نہیں ہوئی تے نہ حضور فرمایا بے مڑ پڑھ لو، ایدہ مطلب ہے رب دی عبادت، پر جے حسین دی وجہ تو لمبی ہو جائے تے رب رنج نہیں ہوندہ راضی ہوندہ ہے۔ مسئلہ سمجھنا، اے کسے کتاب وچ میں نہیں پڑھیا، مطلب یہ کسی جڑا میں جملہ تو دسن لگا میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، اے اس تو دسیا ہے پر کوئی اینو اے نہ سمجھے بھائی کوئی حدیث ہے یا فلاں قول ہے، کوئی حدیث قول نہیں، اے ایک تخیل ہے کہ جے نانے نے سجدہ لمبا کیتا ہے تے چایا کہ ہی لینا سارا، پھر نواسا بھی ایڈی لج پالا، انہاں جدو دین بچان آستے کربلا سجدہ کیتا ہے، مڑ سر چایا ہی نہیں، سر چایا ہی نہیں بھائی صاحب، اور سجدے دے عالم چی سید زادے نے اپنی جان دی قربانی پیش کر دی تھی۔ عزیزان محترم، ہر روز رات نو جامع مسجد نور وچ
امام علی مقام اور آپ دے رفقا دی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کیتا گیا۔ سارے ساتھی وقت نکال کے آن دی کوشش کریا کرو، وقت ملے تو آیا کرو، کچھ دیر آل رسول دی ذکر سنن دی محفل وچ بیٹھا کرو، رسول اللہ راضی ہوندے جے۔ حسین دے نال کھلو، میرا پھر ہے کمڑا جہا دل ہے وہ خیال آتا ہے جنہ کو محفل آ کے ذکر حسین سنیندا نہیں، انہاں نال شدیاں کے کھلونا ایویں گلاں پہ مار دین بھائی، انہاں گنڈی مار چھڑنی ہے جی ہاں، جنہ بندیاں کو اتنا وقت نہیں کیا کہ ذکر حسین سن لین، انہاں بندیاں حسین پاک دے نال کی کھڑا ہونا، بھلے مانس وہ جڑے نال کھلوتے آئے وہ بڑے کرم والے ہیں، وہ صاحب کمال لوگ ہیں۔ تو کوشش کرنا کہ ایام محرم دے اندر تلاوت کلام مجید زیادہ کرو، اگر وسعت اللہ عطا کیتی ہوئے، وسعت دیتی ہوئے تو کھانا پکا کے، لنگر پکا کے یا شربت بنا کے یہ بھی لوگاں وچ تقسیم کریا کرو، آپ نے بچیاں بھی کھلایا کرو، آپ بھی کھایا کرو۔ یہ دے فضائل کتب دے اندر موجود نہیں، یہ دی بڑی برکات ہے۔ ساڑھے بزرگ، ساڑھے علماء پرانے کھانے مختلف رلا کے دالاں کھچڑا پکا کے امام حسین سرکار دے نام تے تو تقسیم کر دے ہوندے سن۔ یہ ساڑھے پرانے علماء حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اعلیٰ 9 اور 10 محرم دا عاشورہ اور 9 دا روزہ رکھ سکے تو اس دا کثیر ثواب ہے، اس دے اندر عبادت دا زیادہ ثواب ہے۔ کوئی منقول عبادت نہیں کہ اے نفل پڑھو تو انج کر کے پڑھو، جنہیں پڑھو جو عبادت بھی کرو وہ یقیناً مستحسن ہے کہ عاشورہ سال دے عظیم دنائی چو ایک دن ہے۔ 10 محرم ہسٹری دے اندر عظیم ایام میں چاہتا ہے جنہ دے بارے اللہ قرآن نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے ایام اللہ میں شامل ہے، 10 محرم ایام اللہ میں شامل ہے، اللہ کے دنوں میں شامل ہے، باقی سارے دن بھی اللہ دن، لیکن دی فضیلت ذرا بہت زیادہ ہے۔ تو آپ عبادت کرو، ریاضت کرو، تلاوت کرو، ذکر سنو، ذکر کراؤ، بھائی صاحب دن انہاں دی یاد وچ گزارو، آل رسول دا ذکر سنو، آل رسول دا ذکر کرو، لیکن علامات سوگ اختیار کرن دی ضرورت نہیں، آج نونا نہیں تے منجیاں پٹھیاں کر چھڑیے، پاوے اوتاں کر چھڑیے تے پیروں جتیاں لا چھڑیے، اے اہل و سنہ دا طریقہ نہیں ہے۔ ذکر کرو آل محمد دا، آل بیت رسول دا، حضور دے صحابہ دا، حضور دے اہل بیت دا ذکر کرو بھی اور ذکر سنو بھی۔ اگر ذکر کر دیاں، ذکر سن دیاں اکھاں چو آنسو جاری ہو جان تو اے ساڑی نجات دا سامان ہے۔ نال ایک اور بات سنیں، اس دن خوشی کرنا بھی منع ہے، خوشی کرنا، میچ کھیڈن ٹر جانا، ٹی وی بیندیا رہنا اور پکنک منانا یا ایسے طریقے اختیار کرنا جڑے ایام خوشی دے ہوندے نے، تو ایسا کرنا بھی اہل سنت نو زیب نہیں دیندا۔ اے اہل بیت دے دشمنہ دا طریقہ ہے۔ یزیدی لشکر نے 10 محرم نو خوشی منائی سی کہ آسی فتح حاصل کر لئیے، لہذا یزیدیاں نال بھی شامل نہ ہویا جے، یزیدیاں نال شامل نہ ہویا جے، بے کہ اس پاک دن ایام عظیم نو، یوم عظیم نو احسن طریقے نال گزاریا ہے جدے نال اللہ اور دا رسول راضی ہو سکے۔ سب تو بہتر ہے کہ آپ کسے ایسی جگہ تے جا چلے جاؤ جتھے ذکر ہوندہ ہوئے، مثلا نئی منڈی، آلیہ نے سکے کی منڈی واسطے نوی منڈی بھی محفل ذکر ہوئے گی، اور بھی جگہ تے مختلف مقامات تے ذکر اہل بیت ہوندہ ہے، ایسے تو اٹھے قریب جتھے اتھے آپ جا سکتے ہو۔ موچی والے ذکر ہوندہ ہے، ایسے ملے شاشگاہ ملیاں میں ہو رہا ہے، اور کافی جگہ تے سید ناظم شاہ بھی کر رہے ہیں،
سید شبیر شاہ نے صاحبزادے کر رہے ہیں حفظ آباد یا وہ طبیعت واقعتاً پرابلم ہے تو بھائی مریضاں تے پھر اللہ دا دین بھی چھٹی دیندا ہے مریضاں چھٹی ہو سکتی وہ اپنے گھر کھانا بنوان تقسیم کرن مسلے تے بہ کے سارا دن قرآن پڑھن درود شریف پڑھن بچیاں بھی بہا لین آپ بھی بہ جان تے آکھن پتر آج پاکاں دا دن آؤ بہ کے تے اسی بھائی اللہ اللہ کریے ذکر کریے تو اس طرح گزار لو تو بھی سونا ہے لیکن اینو پکنک والا دن نہ بنانا